ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت شوخ اور چنچل لڑکی رہتی تھی جس کا نام میاں تھا۔ میاں بہت پیاری تھی اور وہ اپنے گاؤں کے ایک کونے میں موجود پھولوں کی دکان میں کام کیا کرتی تھی۔ میاں کا زیادہ تر دن اپنی دکان میں پھولوں کی دیکھ بھال کرنے، ان کے گلدستے بنانے اور ان کو سیل کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اسی طرح ایک خوبصورت سی شام میں جب ہر طرف گہری دھند تھی اور معمول کے مطابق میاں اپنی شاپ سے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی تو اچانک ایک تنگ گلی میں میاں کو بہت پرانی اور عجیب و غریب اینٹیکس اور آرٹیفیکٹس کی شاپ نظر آئی۔ اس پرانی اینٹیک شاپ میں ایک عجیب مسٹیریس پاور تھی جو میاں کو مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور میاں بغیر سوچے سمجھے اس شاپ کی طرف چلتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی وہ دکان میں داخل ہوئی، اس کو دکان کے ارد گرد ہر شیلف پہ دور دراز کے علاقوں سے لائے ہوئے نمونے اور مختلف قسم کے پرانے ٹرنکس اور ماسک رکھے ہوئے نظر آئے۔ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میاں نے ان چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور اچانک میاں کو ایک شیلف پر رکھا ہوا ایک خوبصورت اور مسٹیریس ماسک نظر آیا۔ یہ ماسک باقی تمام دکھنے والے ماسک سے بالکل چینج تھا۔ خوبصورت پرانے سٹائل کے نقش و نگار سے بنا ہوا یہ ماسک بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو میاں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میاں کافی دیر تک اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے اس ماسک کو دیکھتی رہی۔ میاں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ماسک کو اٹھا کر دیکھوں کہ یہ ماسک اتنا خوبصورت اور چمکدار کیسے ہے، یہ کیوں باقی ماسک جیسا نہیں لگ رہا۔ لیکن اس سے پہلے میاں اس کو اٹھا پاتی تو ایک عجیب اور نرم سی آواز گونجی۔ اس اجنبی آواز نے میاں سے کہا، محتاط رہو لڑکی، کیونکہ اس ماسک میں بھولی بسری دنیا کے راز پوشیدہ ہیں۔ میاں نے جیسے ہی اس آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا تو اچانک سے کاؤنٹر کے دوسری طرف اسے ایک عورت دکھائی دی۔ اس مسٹیریس عورت نے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس عجیب پراسرار عورت کی آنکھیں بہت زیادہ چمکدار اور عجیب تھیں۔ میاں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میاں کا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ پراسرار عورت نے جواب دیا کہ میرا نام موہنی ہے اور میں یہاں ہی رہتی ہوں۔ تم میاں ہو نا؟ تمہیں ایک نئی دنیا کا سفر مبارک ہو۔ یہ کہتے ہی موہنی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میاں نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے جلدی سے وہ ماسک اٹھایا اور اس کو پہن کر دیکھنا چاہا کہ آخر اس ماسک میں کیسی دکھتی ہوں۔ میاں نے اس ماسک کو اپنے چہرے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ ماسک میاں کو لے کر ایک عجیب و غریب دنیا میں پہنچ گیا، جہاں خوابوں کے دائرے اور مختلف کہانیاں رقص کرتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میاں کا سامنا پریوں کی سرزمین پر ایک خوبصورت سی پری شہزادی سے ہوا۔ اس پری شہزادی کا نام نیٹی تھا اور اس نے میاں کو بہت خوبصورت میجیکل ونگز کا تحفہ دیا۔ اس نے میاں سے کہا کہ اس میجیکل ونگز کے ذریعے تم پرستان میں ہر جگہ اڑ سکتی ہو، سیر کر سکتی ہو، گھوم پھر سکتی ہو۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی گئی۔ جب میاں پرستان کی سیر کر رہی تھی تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ملاقات دوبارہ موہنی سے ہوئی۔ اس پراسرار عورت نے میاں کو بتایا کہ میں وہی موہنی ہوں جو تمہیں اس اینٹیک شاپ میں ملی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس ماسک کی مالک ہوں جو تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہے۔ میں تمہیں اس ماسک کے ذریعے اس دنیا میں بھیجنا چاہتی تھی تاکہ تم اس کے رازوں کو کھول لیں اور اس کے پراسرار دائروں سے پردہ ہٹا کر ایک نیا سفر کرنے کی کوشش کر سکو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کر اس سفر میں تمہیں بہت ساری خطرناک آزمائشوں اور دلکش مناظر سے گزرنا پڑے گا، لیکن میرا کام صرف یہاں تک تمہاری رہنمائی کرنا تھا۔ موہنی میاں کو یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے میاں کی ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی۔ یہ عجیب و غریب مخلوق دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بالکل ایلفز جیسی دکھائی دیتی تھی جو میجیکل فاریسٹ میں گھوم پھر رہے تھے۔
خوبصورت میجیکل ایلفز نے جیسے ہی میاں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید میاں ان جیسی نہیں، وہ دکھنے میں بھی مختلف تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچانے یا پھر ان کے گھروں پر اس میجیکل فاریسٹ پر قبضہ کرنے آئی ہو۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ایلفز کی کوئین وہاں پر پہنچی۔ وہ کوئین میاں کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے میاں سے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ میاں نے کوئین کو ساری کہانی بتائی اور ان کو بتایا کہ میں صرف یہاں پر گھومنے پھرنے اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے اور رازوں سے پردہ اٹھانے آئی ہوں۔ میاں نے ان تمام لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ ان لوگوں نے میاں کو بہت پسند کیا اور اس کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ کوئین بھی میاں کی باتیں سن کر خوش ہو گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس نے میاں کا شکریہ ادا کیا، اس کو مختلف مزیدار کھانے پیش کیے اور پھر میاں وہاں سے چلی گئی۔ میاں جیسے ہی وہاں سے نکلی تو اسے تھوڑی دور ایک خوبصورت سے باغ میں ایک خطرناک اور بہت گہری لیکن لمبی جھیل کا سامنا تھا، اور میاں کو اس جھیل کو کراس کر کے اس کے دوسرے کنارے تک پہنچنا تھا۔ لیکن میاں پہلے تو اس جھیل کو دیکھ کر جتنا خوش تھی، بعد میں اسے دیکھ کر اتنا ہی پریشان اور اداس ہو گئی۔ ابھی میاں وہاں پر پریشان کھڑی تھی کہ کس طرح وہ اس راستے کو کراس کرے اور دوسری طرف پہنچے، تو اچانک سے اس پانی سے ایک بہت پیاری مرمیڈ نکلی۔ اس پیاری سی مرمیڈ کا نام سونالی تھا۔ سونالی نے جیسے ہی دیکھا کہ میاں اتنی زیادہ پریشان ہے اور اداس ہے، سونالی نے میاں سے کہا کہ تم مجھے ایک نیک اور سچی روح لگتی ہو، میں تمہیں گفٹ میں یہ بوٹ دینا چاہتی ہوں، تم اس کے ذریعے اس خطرناک جھیل سے دوسری طرف جا سکتی ہو۔ مرمیڈ اس کو وہ بوٹ گفٹ کر کے وہاں سے غائب ہو گئی، اور پھر میاں جلدی سے اس میجیکل بوٹ میں بیٹھ کر جھیل کے دوسرے کنارے پر بہت آرام سے اور بالکل سیف ہو کر پہنچ گئی۔ میاں اپنے سفر کو ابھی یاد ہی کر رہی تھی تو تھوڑی دور وہ ایک بہت خوبصورت میجیکل فروٹس گارڈن میں پہنچی۔ اس گارڈن میں ہر طرف خوبصورت درختوں پر مزیدار اور میٹھے پھل لگے تھے۔ یہ پھل اپنی خوشبو سے پورے باغ کو مہکا رہے تھے۔ میاں نے کچھ دیر بیٹھ کر وہاں کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کیا، کچھ میٹھے پھل کھائے اور اپنے اس عجائبات سے بھرے ہوئے تمام سفر کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد میاں نے جلدی سے وہ ماسک دوبارہ سے پہنا کیونکہ واپس جانے کا وقت ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میاں نے وہ ماسک پہنا تو وہ واپس سے اس اینٹیک شاپ میں آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی مہم جوئی کی یادوں کو لے کر گئی، بلکہ اس نے اپنے اس میجیکل جرنی سے سیکھا کہ راز اور پراسرار چیزیں صرف ہمیں خزانے تک ہی نہیں پہنچاتی، بلکہ ان کے خوبصورت سفر کو انجوائے کرنے اور اسے یادگار بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یوں میاں تو اپنی زندگی میں واپس آ گئی، لیکن اس کا دل اور دماغ اسی خوبصورت سفر کی یادوں میں کھویا رہنے لگا۔